الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 14، روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ رمضان المبارک کا روزہ قصداً توڑ ڈالنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرے، یہ نہ کر سکے تو لگاتار 60 روزے رکھے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، صبح و شام۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان المبارک میں روزہ کی حالت میں جماع کیا۔ آپ نے فرمایا، غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجور سے بھری ایک تھیلی لائی گئی۔ فرمایا اس کو صدقہ کر دو۔ اس دیہاتی نے عرض کی، اپنے سے فقیر شخص پر، یعنی اس علاقے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا جاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ بخاری شریف۔ سبحان اللہ، یہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہیں، آپ کو یہ اختیار تھا کہ جس کے لیے چاہیں جو چیز حلال کریں، جس کے لیے چاہیں جو چیز حرام کریں، جس کے لیے چاہیں جتنی نمازیں مقرر کر دیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار۔ اور باقی شریعت ہے تو اس میں جو روزہ توڑ دے، ایک غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا 60 روزے لگاتار رکھے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ یہ ہے عام امت کے لیے احکامات جان بوجھ کر روزہ توڑنے کے حوالے سے۔ پھر کفارہ میں روزہ رکھنے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پچھلے والے سارے نفلی ہو گئے، اب دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ البتہ اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناگے ہوئے یہ نہیں گنے جائیں گے، یعنی 60 روزوں کا تسلسل جاری رہے گا۔ جیسے ہی ماہواری ختم ہو جائے گی تو روزے رکھنا شروع کر دے اور 60 روزے پورے کر لے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ نوٹ: روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آنے کی چند شرطیں ہیں۔ ان شرائط کی موجودگی میں کفارہ آئے گا، ورنہ نہیں۔ اب وہ کون سی شرطیں ہیں؟ پہلی، رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کا روزہ ادا کرنے کی نیت سے روزہ رکھا ہو، یعنی کہ روزہ رکھا ہے اور نیت ہے کہ میں پورا کروں گا، لیکن جان بوجھ کر توڑ دیا اور روزہ بھی رمضان المبارک کا ہو۔ یہ معلوم چلا کہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر کوئی روزہ رکھا ہے وہ توڑ دیا تو اس کی قضا کرے گا، صرف کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، روزہ دار مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر کو یہ اختیار ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، صرف قضا کرے گا۔ مکلف ہو، یعنی بالغ عقل مند ہو۔ اگر بچے نے یا مجنون شخص نے، پاگل نے روزہ توڑا ہے تو کفارہ نہیں ہوگا۔ اور پھر رات ہی سے رمضان المبارک کے روزے کی نیت ہو۔ اگر ایسی بات اپنے اختیار سے نہ پائی گئی جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے کہ حیض، عورتوں کو نفاس آ گیا یا ایسی بیماری ہو گئی جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اور اگر روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسی چیز پائی گئی جس سے معذور ہوا، لیکن یہ چیز اپنے اختیار سے پائی گئی، جیسے اپنے آپ کو زخمی کر لیا، معذور ہو گیا، روزہ رکھنے کے قابل نہ رہا یا مسافر ہو گیا، یہ تو اپنے اختیار میں ہے نا، تو کفارہ ساقط نہ ہوا، اس لیے یہ چیزیں اختیاری ہیں تو کفارہ لازم رہا۔ دوبارہ سماعت کر لیں آسان الفاظ میں کہ نیت ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، نیت کر لی، اور اپنے اختیار سے کوئی چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے، جیسے کہ عورتوں میں حیض نفاس ہے اور مردوں میں کوئی ایسی بیماری ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو پھر کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنے آپ کو زخمی کر لیا روزہ توڑنے کے بعد، روزہ توڑنے کے بعد اپنے آپ کو زخمی کر لیا یا مسافر ہو گیا، تو یہ چیزیں، ان سے کفارہ کبھی بھی ہٹے گا نہیں، کفارہ لازمی ادا کرنا ہوگا۔ اور حضرت معاذہ جو کہ ایک تابعی خاتون ہیں، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایام حیض میں جو روزے قضا ہوتے ہیں ان کی تو قضا ہو جاتی ہے اور جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کی قضا نہیں پڑی جاتی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم اس میں مبتلا ہوتے تھے، یعنی حیض نفاس میں، تو ہمیں ان دنوں کے قضا شدہ روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا اور قضا نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ مسلم شریف۔ یعنی حیض اور نفاس کے دنوں میں عورتوں کو نماز نہ پڑھنے کی اجازت ہے، نماز جو رہ جائیں گی وہ قضا نہیں کریں گی، لیکن اگر روزے رہ جائیں گے تو وہ ان کی قضا ہوگی۔ کوئی ایسا کام کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، پھر قصداً کھا پی لیا، مثلا سرما لگایا، تو ان کاموں کے بعد اب یہ کہ روزہ تو نہیں ٹوٹ رہا لیکن ان کاموں کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو ان سب صورتوں میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں آئیں گے۔ پھر مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، مگر وہ مٹی کے جس کے کھانے کی اسے عادت ہے،
وہ کھا لی تو کفارہ واجب ہے۔ اگر تھوڑا نمک کھایا تب بھی کفارہ ہوگا۔ جس درخت کے پتے کھائے جاتے ہیں اس کے کھانے سے بھی کفارہ واجب ہے، جان بوجھ کر یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ پھر خربوزہ یا تربوز کے وہ چھلکے کھائے جس سے لوگ نفرت نہیں کرتے، کھا لیے تو کفارہ واجب ہے۔ اور بھنے ہوئے چاول، باجرہ، مسور کھا لیا تو کفارہ واجب ہے۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں تب ہیں جب جان بوجھ کر کی جائیں گی، بھول کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر روزے کو نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے مکمل آداب کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔